بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اپنے مشن کی باتیں کر رہے تھے اور شارینہ حدید کو یقین دلا رہی تھی کہ وہ اس کا ساتھ مردوں کی طرح دے گی اور کہیں بھی اس پر ایسا بوجھ یا اس کے کندھے پر ایسی ذمہ داری نہیں ڈالے گی جیسی عام عورتیں اپنے مردوں کے لیے بن جایا کرتی ہیں۔ وہ اپنی باتوں میں مگن تھے کہ انہیں کسی اور کی باتوں کی آواز سنائی دینے لگی جو ٹیکری کی اوٹ سے اس کی طرف بڑھتی آ رہی تھی۔ آواز اور قریب آئی تو دونوں چپ ہو گئے اور شارینہ نے حدید کے کان میں سرگوشی کی کہ یہ تو رومی زبان میں باتیں کرتے آ رہے ہیں۔ شارینہ نہتی نہیں تھی، وہ تلوار اور ایک خنجر سے مسلح ہو کر آئی تھی، اور حدید تو تھا ہی مسلح، اس کے پاس بھی تلوار تھی اور ایک خنجر۔ آواز جب سر پر آ پہنچی تو دونوں اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ابھی سنبھل بھی نہ پائے تھے کہ ٹیکری کی اوٹ سے 3 آدمی اچانک سامنے آ گئے۔ حدید کو یہ سمجھنے میں ذرا سی بھی دیر نہ لگی کہ یہ تینوں رومی فوجی ہیں، حالانکہ وہ فوجی وردی میں نہیں تھے، بلکہ حدید کی طرح انہوں نے عام قسم کے لباس پہن رکھے تھے، جیسا لباس اس خطے کے عام لوگ پہنا کرتے تھے۔ ان میں ایک گورے چٹے رنگ کا جوان سال آدمی تھا جس کی آنکھیں کچھ نیلی اور کچھ سبزی سی تھیں۔ اس نے جب شارینہ کو دیکھا تو چونک کر ذرا پیچھے ہٹ گیا۔ میں تمہارا نام نہیں جانتی، شارینہ نے اس گورے چٹے آدمی سے کہا۔ اتنا یاد ہے کہ تم شاہ ہرکل کے محافظ دستے کے کمانڈر رہ چکے ہو۔ ہاں شہزادی شارینہ، اس آدمی نے کہا، میرا نام روتاس ہے اور میں شاہی محل کے محافظ دستے کا کمانڈر رہ چکا ہوں۔ پہلے یہ بتائیں کہ آپ یہاں کیسے؟ اس نے حدید کی طرف دیکھ کر پوچھا، اور یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے، شارینہ نے کہا، اور میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میں رہا سے باہر نکلی تو مسلمانوں نے مجھے اغوا کر لیا تھا اور اپنے ہاں لے گئے تھے۔ وہاں میرے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہیں ہوا۔ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ مجھے کسی سالار کی بیوی بننا تھا، اور مسلمان دشمن کی عورتوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرتے جو ہماری فوج کیا کرتی ہے۔ بہرحال میں تھی تو ان کی قیدی، لیکن اس آدمی نے مجھ پر رحم کیا اور قید سے آزاد کرا دیا۔ میں تمہیں پوری کہانی نہیں سنا رہی، تم بھی جوان ہو اور جوانی کے جذبات سے واقف ہو۔ یہ میری محبت میں ایسا مبتلا ہوا کہ اپنا مذہب چھوڑنے پر تیار ہو گیا۔ اب موقع ملا ہے اور ہم دونوں وہاں سے فرار ہو آئے ہیں۔ معلوم نہیں تھا کہ میں اسے کہاں لے جاؤں۔ اچھا ہوا تم مل گئے، اب تم بتا سکو گے کہ اپنی فوج کہاں ہے۔ میں اسے وہاں لے جا کر عیسائی بناؤں گی، اور یہ خواہش اس نے خود ظاہر کی ہے۔ حدید چپ رہا، اسے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ شارینہ اس رومی افسر سے کیا کہہ رہی ہے۔ شارینہ ملک شام کی زبان بول اور سمجھ سکتی تھی۔ اس نے اس زبان میں یعنی عربی زبان میں حدید کو بتایا کہ اس نے جوان سال رومی کے ساتھ جھوٹ بولا ہے۔ روتاس نے شارینہ سے کہا اسے معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ وہ اغوا ہو گئی تھی۔ بہرحال اس نے خوشی کا اظہار کیا کہ شارینہ صرف یہ کہ مسلمان کی قید سے فرار ہو کر آ گئی ہے، بلکہ ایک مسلمان کو عیسائی کر کے ساتھ لے جا رہی ہے۔ روتاس کے ساتھ جو 2 آدمی تھے وہ رومی فوج کے سپاہی تھے۔ شارینہ نے انہیں وہیں بٹھا لیا اور روتاس سے پوچھا کہ ہرکل کہاں ہے اور اپنی فوج کہاں ہے۔ روتاس شارینہ سے اس لیے بھی متاثر تھا بلکہ مرعوب تھا کہ وہ شہزادی تھی۔ اس نے شارینہ کو بتانا شروع کر دیا کہ ہرکل کہاں ہے، اور اب اپنی فوج اور قبائلی لشکر یہاں ان پہاڑیوں کے پیچھے اکٹھا ہو گئے ہیں، اور ہمس کو محاصرے میں لے کر یہ شہر فتح کر لیا جائے گا۔ شارینہ نے یہ ساری بات حدید کو اس کی زبان میں بتائی اور کچھ اشارہ بھی دے دیا۔ باتیں کرتے کرتے روتاس نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ اس بھیس میں ہمس جا رہا ہے کہ وہ یہ اندازہ کر سکے کہ ہمس کے اندر مسلمانوں کی فوج کتنی کچھ ہے، اور یہ قلعہ بند شہر کس طرح لیا جا سکتا ہے، اور کیا ہمس والوں کو کہیں سے کمک پہنچ سکتی ہے یا نہیں۔ شارینہ اس طرح اٹھی جیسے بیٹھ بیٹھ کر تھک گئی ہو اور ٹانگیں سیدھی کرنا چاہتی ہو۔ باتیں کرتے کرتے وہ ان رومیوں کے پیچھے ہو گئی۔ یوں ہی روتاس نے نظریں ہٹائیں، شارینہ نے بڑی تیزی سے تلوار نکالی اور ایک سپاہی کی گردن پر ایسا بھرپور وار کیا کہ اس کی گردن آدھی سے زیادہ کٹ گئی۔ روتاس نے یہ دیکھا تو کچھ نہ سمجھ سکا۔ اتنی دیر میں شارینہ نے تلوار دوسرے سپاہی کے پہلو میں اس طرح اتار دی جس طرح برچھی ماری جاتی ہے۔ تب روتاس بڑی تیزی سے اٹھا اور اس کا ایک ہاتھ اس کی تلوار کے دستے پر گیا، لیکن حدید کی تلوار کی نوک اس کے سینے کے ساتھ لگ چکی تھی، اور شارینہ نے اسے کہا تھا کہ اسے زندہ رہنے دیا جائے گا، وہ مقابلہ کرنے کی حماقت نہ کرے۔ شارینہ کی تلوار کی نوک روتاس کے ایک پہلو کے ساتھ لگ گئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنی تلوار کے دستے سے ہٹا لیا۔ حدید نے شارینہ سے وہ کپڑا لے لیا جو اس نے اپنے سر اور چہرے پر لپیٹا تھا۔ اس کپڑے سے حدید نے روتاس کے ہاتھ اس کے پیٹ پیچھے باندھ دیے، اور پھر حدید اور شارینہ نے اسے اٹھا کر حدید کے گھوڑے پر بٹھا دیا۔ حدید اس کے پیچھے بیٹھا
اور شارینہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور دونوں وہاں سے واپس چل پڑے۔ یہ کوئی عجیب اتفاق نہ تھا کہ شارینہ کے ساتھ بالکل ایسا ہی ایک واقعہ پہلے پیش آ چکا تھا۔ اس کی فوج کے ایک افسر نے اسے راستے میں دیکھ لیا تھا اور اس افسر نے حدید کو اس وقت اپنے 2 سپاہیوں سے قتل کروانے کی کوشش کی تھی جب حدید اور شارینہ ایک چشمے کے کنارے سوئے ہوئے تھے۔ اب پھر رومی فوج کا ایک افسر 2 سپاہیوں کے ساتھ اسے مل گیا تھا۔ یہ اتفاق اس وجہ سے عجیب نہ تھا کہ اس ماحول میں اور اس صورتحال میں یا رومی فوج وہاں موجود تھی، ایسا ہی واقعہ پیش آ سکتا تھا کہ کوئی رومی اس کو پہچان لیتا اور اس کے سوا اور ہو بھی کیا سکتا تھا۔ روتاس کو حدید اور شارینہ ہمس لے آئی اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ اس وقت ابو عبیدہ کو ایک اور ذریعے سے اتنا پتہ چل چکا تھا کہ کچھ قبائل لشکریوں کی صورت میں منظم ہو کر کہیں جا رہے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں اور کیوں جا رہے ہیں۔ سپہ سالار نے اس طرف بھی جاسوس بھیج دیے تھے اور آپ نے ان سالاروں کو جو ملک شام میں بکھرے ہوئے تھے پیغام بھیج دیے تھے کہ یہ دیکھیں کہ عیسائی اور آتش پرست قبائل کہاں جا رہے ہیں اور ان کی ظاہری اور در پردہ سرگرمیاں کیا ہیں۔ یہ ایک قدرتی مدد تھی کہ شارینہ حدید کے ساتھ چل پڑی تھی۔ حدید بھی کوئی ایسا اناڑی نہ تھا، وہ شارینہ کے بغیر ہی کچھ دیکھ آتا اور کوئی خبر لے آتا، لیکن روتاس کو ساتھ لے آنے سے ہی صورتحال کا علم ہو گیا۔ روتاس سے کہا گیا کہ وہ ہرکل کے صحیح عزائم اور اس کا منصوبہ پوری طرح بیان کر دے تو اس کی جان بخشی ہو جائے گی اور اسے جنگ کے بعد غلام بنانے کے بجائے آزاد کر دیا جائے گا۔ جان کسے عزیز نہیں ہوتی۔ روتاس نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ اس کا بادشاہ ہرکل شکست کھا کر بھاگ گیا ہے اور اس کی فوج میں کوئی دم خم نہیں رہا۔ روتاس نے سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرکل اور تمام قبائل کا سارا پلان سنا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ رومی فوج اور قبائلی لشکر ہمس کو محاصرے میں لے چکے ہیں اور کچھ قبائلی لشکر پہنچ جائیں گے تو ہمس پر بڑا ہی زبردست حملہ ہوگا۔ تبری، بلازری اور جوزی نے خاص طور پر یہ واقعہ تاریخ کے دامن میں اس طرح ڈالا ہے کہ رومی فوج اور قبائلی لشکروں کی نفری 50,000 سے زیادہ تھی اور ہمس میں جو مجاہدین موجود تھے ان کی تعداد 3 اور 4,000 کے درمیان تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ پہلا موقع تھا کہ ابو عبیدہ جیسے سالار کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور ان کے لیے سب سے بڑی دشواری یہ تھی کہ باقی سب سالار خالد بن ولید، شرحبیل بن حسنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے تاریخ ساز سالار ان سے بہت دور تھے۔ ہر ایک کی ذمہ داری میں وسیع علاقہ تھا جسے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ ابو عبیدہ نے اپنے ماتحت سالاروں کو بلایا جو ان کے ساتھ ہمس میں تھے، انہیں اس صورتحال سے اور آنے والی آفت سے آگاہ کیا اور پھر تیز رفتار قاصد کو پیغام لکھ کر مدینہ امیر المومنین کی طرف بھیج دیا۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ وہ ہمس میں کس خطرے میں گھر گئے ہیں، ایک تو انہیں ہدایت اور احکام دیے جائیں اور جس قدر کمک مل سکتی ہے بلا تاخیر بھیج دی جائے۔ تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ صاف نظر آ رہا تھا کہ ہرکل ہمس پر قبضہ کر لے گا اور مسلمانوں کے لیے قدم جمانا ناممکن نہیں تو بڑا ہی دشوار ضرور ہو جائے گا۔ اس سوال کا جواب اس وقت کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا کہ ہمس کو اتنی تیزی سے مدد مل سکے گی یا نہیں، جس تیزی سے رومی اور قبائلی لشکر ہمس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہمس ہی نہیں، وہاں تو پورے کا پورا ملک شام ہاتھ سے جاتا نظر آنے لگا تھا۔ رومی فوج کے پکڑے ہوئے افسر روتاس نے بتایا تھا کہ اس وقت تک رومی فوج اور غیر مسلم قبائل کے لشکر کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر چکی ہے اور ان کے قبائل کے آدمی ابھی تک اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مضبوط اعصاب والی شخصیت کے چہرے پر تفتیش کا تاثر آ گیا تھا۔ تفتیش تو ہونی ہی تھی، ان کے پاس تھا ہی کیا؟ مجاہدین کی کل تعداد 3 اور 4,000 کے درمیان تھی۔ جس وقت سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتاس سے سن رہے تھے کہ ہرکل کا پلان کیا ہے، اس وقت انہوں نے شارینہ کو باہر بھیج دیا تھا۔ شارینہ نے اپنا کام کر دیا تھا اور یہ اس کا بہت بڑا کارنامہ تھا، لیکن جنگی امور اور مسائل میں جن کا تعلق صرف مردوں یعنی سالاروں کی سطح کے مردوں کے ساتھ تھا، ایک عورت کی موجودگی ضروری بھی نہیں تھی اور مناسب بھی نہیں تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتاس کی ساری بات سن کر 2-3 محافظوں کو بلایا اور کہا کہ روتاس کو قید خانے میں بند کر دیا جائے، تو اس نے احتجاج کے لہجے میں کہا کہ اس نے ہر راز بتا دیا اور میرے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ مجھے آزاد کر دیا جائے گا، تو پھر قید خانے میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ ہم دل سے تمہاری قدر کرتے ہیں۔ ابو عبیدہ نے کہا، ہم تمہیں جنگی قیدی سمجھ کر قید خانے میں نہیں ڈال رہے، جو ہی جنگ ختم ہوگی ہم تمہیں پوری عزت اور احترام سے آزاد اور رخصت کر دیں گے۔ ابو عبیدہ نے محافظوں کو اشارہ کیا۔ محافظ روتاس کو
अपने साथ लेकर बाहर निकल आए। हदीद भी उनके साथ आ गया और शारीना के पास रुक गया। इसे कहाँ ले जा रहे हैं? शारीना ने रोहतास के मुतल्लिक पूछा। कैद खाने में, हदीद ने कहा। कैद खाने में क्यों? शारीना ने पूछा और जवाब का इंतजार किए बगैर बोली, इन्हें रोक लो हदीद। सिपा सलार के हुक्म में दखल अंदाजी ना करो शारीना, हदीद ने कहा। तुम्हारी अकल उन तक नहीं पहुंच सकती। मैं सिपा सलार से मिलना चाहती हूँ, शारीना ने कहा। तुम भी साथ आओ। मुझ में सिपा सलार जैसी अकल तो नहीं होगी, लेकिन मेरी अकल में एक बात आ गई है। हदीद की कोई और बात सुने बगैर शारीना अंदर चली गई। हदीद भी उसके पीछे चला गया कि ना जाने कैसी बात कह गुजरे जो सिपा सलार को अच्छी न लगे। सलार मोहतरम, शारीना ने अंदर जाते ही कहा, मैं आपके फैसलों और अहकाम में दखल अंदाजी नहीं कर रही, सिर्फ ये पूछने की माफ़ी चाहती हूँ कि इस रोमी अफसर को आप कैद खाने में क्यों कैद कर रहे हैं? इसे तो आपने आज़ादी का वादा दिया था। मेरी अजीज़ बच्ची, सिपा सलार अबू अबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा, अगर यह कारनामा तुम्हारा ना होता तो मैं तुम्हें इस सवाल का जवाब ना देता। मैं तुम्हारे जज्बे की दिली तौर पर तारीफ करता हूँ, लेकिन तुम अभी कम उम्र हो, इसलिए नहीं समझ सकती कि जज्बे की लगाम अकल के हाथ में ना हो तो जज्बा नुकसान भी दे जाया करता है। तुम्हें यह हक हासिल है कि मुझसे पूछो कि मैं इसे कैद खाने में क्यों बंद कर रहा हूँ। अगर इसे अभी आज़ाद कर दिया है तो ये सीधा हरकुल के पास पहुँचेगा और उसे बताएगा कि वो मुसलमानों के हाथ चढ़ गया था और उसने ये राज उगल दिया है। उसकी इस इतला पर हरकुल फौरन अपना हमले और मुहासरे का मंसूबा तब्दील कर देगा। हो सकता है वो हम सब को नज़रअंदाज कर दे और किसी और शहर को जाकर मुहासरे में ले ले जो हमारे कब्जे में आ चुका है। ये भी हो सकता है कि उसने हमें गलत खबर दी हो। ये इतला मुझे पहले ही मिली है कि हमसे दूर पहाड़ी इलाके में हरकुल की फौज और कबाइल का लश्कर इस तरह इकट्ठा हो गया है कि हिम्स मुहासरे में है। बेशक फासला ज़्यादा है, लेकिन इस फौज और लश्कर ने इसी हालत में पेशकदमी की तो हिम्स बिल्कुल ही मुहासरे में आ जाएगा और हमें कलाबंद होकर लड़ना पड़ेगा। और हमारा सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि कमक हम तक नहीं पहुंच सकेगी। मैं अपने वादे पर कायम हूँ। यह मुहासरा तोड़ देने और रोमी फौज को पिस्पा करने के फौरन बाद रोहतास को आज़ाद कर दिया जाएगा। मैं आपको हराज तहसीन पेश करती हूँ मोहतरम सिपा सालार, शारीना ने कहा। आपके सामने मेरी हैसियत कुछ भी नहीं, फिर भी आपने मेरी बात तहम्मुल से सुनी है और जवाब दिया है। रोमियों के यहाँ कोई छोटा आदमी अपने सालार के सामने ऊंची सांस भी नहीं ले सकता। मेरी हरकुल से ऐसी बात करने की जुर्रत ही नहीं, हालांकि वो मेरा बाप है। बाप से पहले वो अपने आप को बादशाह और फिर अफवाज का सालार समझता है। शारीना बेटी, अबू अबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैं इस वक्त मसरूफ़ भी हूँ और कुछ परेशान भी। अगर तुम्हें कोई ख़ास बात कहनी है तो वो कहो। अपनी तारीफ सुनने का हमारे यहाँ रवाज भी नहीं और मेरे पास वक्त भी नहीं। तुम मुझे हराज तहसीन पेश ना करो। हराज तहसीन की हकदार तुम खुद हो, जिसने बहुत बड़ा कारनामा किया है। मैं खास बात ही करना चाहती हूँ, शारीना ने कहा। इस रोमी अफसर रोहतास को कैद खाने में रखने की बजाय किसी बड़े अच्छे कमरे में रखें। बाहर पहरा खड़ा करवा दें ताकि उसे एहसास ना हो कि ये कैदी है। फिर मुझे इजाज़त दें कि मैं उससे मिलती रहूं। मुझे उम्मीद है कि उसके सीने से कुछ और काम की बातें निकलवा सकूंगी। सिपा सालार अबू अबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हदीद की तरफ देखा और दो तीन सालारों की तरफ देखा जो वहां मौजूद थे। अबू अबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु के होंठों पर हल्का सा तबस्सुम था। खुदा की कसम, इस लड़की ने अक्ल व दानिश की बात की है। सिपा सालार अबू अबैदा ने कहा, और क्या तुम सब ने महसूस नहीं किया कि मैं कितना परेशान हूँ और मेरा जहन कहाँ उलट गया है? मेरा दिमाग हाजिर होता तो ये बात मैं खुद सोच लेता। शारीना, रोहतास को कैद खाने के बजाय नहायत अच्छे रहायशी कमरे में रखा जाएगा और उसे ये एहसास दिलाया जाएगा कि वो कैदी नहीं, हमारा मेहमान है। और इस हुश अहलाकी का मैं उस पर ऐसा तासर पैदा कर दूंगी कि ये इस्लाम कबूल कर लेगा, शारीना ने कहा। लेकिन मेरा अवलीन मकसद ये होगा कि उससे कुछ और राज हासिल कर दूं। हदीद मेरे साथ होगा, लेकिन मैं रोहतास से अकेले मिला करूंगी। अबू अबैदा ने उसी वक्त दरबान को बुलाकर हुक्म दिया कि इस रूमी को कैद खाने में ना ले जाया जाए, उसे मेहमान के तौर पर कहीं और रखा जाए। सिपा सलार ने उसके मुताबिक हुक्म दे दिया कि इंतज़ाम मुकम्मल किया जाए और उसके कमरे के सामने हर वक्त दिन रात पहरा खड़ा रहे। अबू अबैदा रजी अल्लाह तआला अन्हु, खालिद बिन वलीद, साद बिन अबी वकास और अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हुम के पाए की सिपा सलार थे। खालिद बिन वलीद की माजूली के बाद अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने लश्कर की कमान अबू अबैदा को ही दी थी। उन्होंने ठीक कहा था कि जो मशवरा शारीना ने दिया था ये खुद ही उनके जहन में आ जाना चाहिए था, लेकिन ना आया। वजह यह थी कि उन्हें हिम्स हाथ से जाता नजर आ रहा था।
اس پریشانی نے ان کے ہوش و حواس کو بھی مجروح کر دیا تھا کہ کمک پہلے پہنچتی ہے یا ہرکل کا لشکر۔ یہ ان کے بس میں تھا ہی نہیں کہ کمک رومی لشکر سے پہلے پہنچ جائے۔ وہ کچھ اور سوچنے کے قابل رہے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے ایک کی بجائے اکٹھے 2 قاصد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دوڑا دیے تھے۔ انہوں نے قاصدوں کو بڑی سختی سے ہدایت دی تھی کہ وہ سوئیں گے تو گھوڑوں کی پیٹھ پر سوئیں گے، اور کھائیں گے بھی تو چلتے گھوڑوں پر کھائیں گے۔ ایک ہدایت یہ بھی تھی کہ 2 قاصد اس لیے بھیج رہے ہیں کہ راستے میں ایک کو کچھ ہو جائے اور وہ اتنا بیمار ہو جائے کہ موت نظر آنے لگے تو دوسرا قاصد اس کے لیے رکے نہیں، اکیلا ہی چلا جائے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ تھے کہ اڑ کر مدینہ پہنچو۔ اس دور کے قاصد ایسے نہیں تھے کہ پیغام لے کر چلتے تو اپنی مرضی کی رفتار سے جاتے اور خوش ہوتے کہ چلو میدان جنگ سے تو کچھ دنوں کی چھٹیاں ملی۔ وہ قاصد بھی مجاہد تھے، ان کا بھی جذبہ تھا اور اپنے اس فرض پر جان قربان کر دینا ان کا ایمان تھا۔ پیغام رسانی کا انتظام بڑا اچھا تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چوکیاں قائم کر دی گئی تھیں جہاں تازہ دم اور نہایت تندرست گھوڑے موجود رہتے تھے۔ قاصد ہر چوکی پر تھکا ہوا گھوڑا چھوڑتے اور تازہ دم گھوڑا لے کر آگے چلے جاتے تھے۔ جب صحرا شروع ہو جاتا تھا تو صحرائی چوکیوں میں اونٹ بھی رکھے جاتے تھے، کیونکہ ریگستان میں اونٹ گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتا ہے اور پانی کی حاجت محسوس نہیں کرتا۔ یہ قاصدوں کی ضوابطیت پر ہوتا تھا کہ انہیں گھوڑے کی بجائے اونٹ پر آگے جانا چاہیے۔ یہ بھی پیش نظر رکھیں کہ حمص سے مدینہ کم و بیش 1200 کلومیٹر دور اور راستہ زیادہ تر صحرائی تھا۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص میں اپنا ہیڈ کوارٹر جس مکان میں بنایا تھا اور ساتھ ہی رہائش رکھی تھی، وہ کوئی معمولی اور عام سا مکان نہیں تھا۔ یہ علاقہ بلکہ پورا شام کبھی ایرانیوں اور کبھی رومیوں کے قبضے میں رہا ہے۔ 2 بادشاہ تھے، اس لیے انہوں نے ہر جگہ اپنے لیے محل تعمیر کرا رکھے تھے۔ رومی فوج کے اس افسر کو جس کا نام روتاس تھا، اس محل کے ہی ایک کونے والے کمرے میں رکھا گیا۔ اس کمرے کے اندرونی زیب و زیبائش، پلنگ اور دیگر فرنیچر وغیرہ شاہانہ تھا۔ کمرے کے باہر ایک پہرے دار کھڑا کر دیا گیا تھا اور روتاس کو کھانا بھی اچھا دیا جانے لگا۔ اگلے روز شارینہ اس کے کمرے میں گئی۔ اس نے کمرے کی ہر ایک چیز دیکھی، پھر پلنگ اور بستر کو اچھی طرح دیکھا، جیسے کمرے کا معائنہ کر رہی ہو۔ اپنے آپ کو قیدی نہ سمجھنا، شارینہ نے کہا۔ تم یہاں مہمان ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ میرا خیال ہے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں۔ کیا تم خدا کا شکر ادا نہیں کرو گے کہ تمہیں قید خانے میں نہیں بھیجا گیا؟ تمہارے سپہ سالار نے مجھے آزاد کر دینے کا وعدہ کیا تھا، روتاس نے کہا۔ پہرا کھڑا کر دینے کا مطلب ہے کہ میں قیدی ہوں۔ تم فوج کے افسر ہو، شارینہ نے کہا۔ اگر تمہارے پاس تمہارے دشمن کا کوئی آدمی تمہاری ہی طرح تمہارے پاس لایا جائے اور وہ ایسے ہی راز اگل دے جیسے تم نے اگلے ہیں، تو کیا تم اسے فوراً آزاد کر دو گے کہ وہ اپنی فوج میں جا کر بتائے کہ وہ راز اگل آیا ہے اور اپنے جنگی منصوبے تبدیل کر دو؟ روتاس نے سر جھکا لیا جیسے اسے شارینہ کا جواب ٹھیک لگا ہو۔ میں تمہارے پاس آتی رہوں گی، شارینہ نے کہا۔ ہم دونوں رومی ہیں، یہ ایسا رشتہ ہے جسے میں نظر انداز نہیں کر سکتی۔ لیکن اب تو تم مسلمان ہو، روتاس نے کہا۔ تم نے عملاً ثابت کر دیا ہے کہ مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہو۔ کیا یہ بتانا پسند کرو گی کہ تم یہاں پہنچی کیسے تھی، اور پھر تم ایک مسلمان کے ساتھ کہاں جا رہی تھی کہ میں تمہارے سامنے آ گیا؟ تمہاری حیرت کو میں سمجھتی ہوں، شارینہ نے کہا۔ تم سوچتے ہوگے کہ میں شہنشاہ ہرکل کی بیٹی ایک معمولی سے عرب مسلمان کے ساتھ کیوں چلی آئی؟ یہ شخص جو میرے ساتھ تھا اس کا نام حدید بن مومن ہزرج ہے۔ اپنی فوج میں اس کا عہدہ معمولی سا ہے۔ ہمارا جنگی قیدی تھا، مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں نے اسے رہا کیا اور اس کے ساتھ آ گئی۔ شارینہ نے روتاس کو حدید اور اپنے فرار کا واقعہ سنایا، لیکن ایسے لہجے اور انداز سے سنایا جیسے اسے اپنا یہ اقدام پوری طرح اچھا نہ لگا ہو۔ روتاس نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں خوش ہے یا کوئی کمی محسوس کر رہی ہے۔ میں یہاں اسلام قبول کرنے نہیں آئی تھی، شارینہ نے جھوٹ بولا۔ مجھے اپنے باپ کے خلاف بھی کوئی شکایت نہیں تھی۔ شاید میں پیار کی تشنگی محسوس کرتی تھی، اور میری عمر ایسی ہے کہ عقل پر جذبات غالب آ جاتے ہیں۔ معلوم نہیں یہ شخص حدید مجھے کیوں اتنا اچھا لگتا ہے، جیسے اس کے ہاتھ میں کوئی طلسم ہے جو مجھ پر بڑے ہی خوبصورت اسیب کی طرح طاری ہو جاتا ہے۔ مجھے اسلام سے نہیں، حدید سے محبت ہے۔ میں تمہارے 2 سپاہیوں کو مار کر تمہیں زندہ یہاں نہ لے آتی تو تم حدید کو مار ڈالتے۔ تمہیں یہاں حدید کو خوش کرنے کے لیے لائی تھی۔ حدید کے سپہ سالار اس پر بہت خوش ہیں۔ سچ پوچھو تو یہ لوگ مجھے اچھے نہیں لگے۔ میں تو شہزادی تھی اور کہاں اس جنگل میں خیمے میں پڑی رہتی ہوں اور زمین پر سوتی ہوں۔ یہ لوگ بہت ہی سادہ بلکہ پسماندہ ہیں۔ آج تمہیں یہاں دیکھ کر اور تمہارے پاس بیٹھ کر مجھے دلی تسکین محسوس ہو رہی ہے۔
یہ خیال رکھنا کہ مجھے اپنا دشمن نہ سمجھنا۔ میں تمہارے لیے جو کچھ بھی کر سکتی تھی کر دیا ہے۔ تمہیں قید خانے میں نہیں جانے دیا اور یہ کمرہ تمہیں دلوایا ہے۔ اگر مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور یہ یہاں سے بھاگ نکلے تو پھر تم کیا کرو گی؟ روتاس نے پوچھا۔ میں تم سے امید رکھوں گی کہ میرے راز کو دل میں دفن کر دو گے، شارینہ نے کہا۔ میں اس کوشش میں ہوں کہ حدید کو اپنے ساتھ لے جاؤں اور اسے اسلام سے نکال کر اپنے مذہب میں لے لوں۔ اگر مسلمان یہاں سے پسپا ہوئے تو پھر میں حدید کو ساتھ لے کر واپس آ جاؤں گی۔ اگلے روز شارینہ پھر روتاس کے کمرے میں گئی۔ وہ تو جیسے شارینہ ہی کے انتظار میں تھا۔ پہلے روز شارینہ اس پر ایسا تاثر چھوڑ آئی تھی کہ وہ اگلی ملاقات کا انتظار بڑی بے تابی سے کرنے لگا۔ وہ کوئی بوڑھا آدمی نہیں تھا۔ شارینہ کی باتوں سے زیادہ تو وہ اس لڑکی کے حسن و جوانی سے متاثر ہوا تھا۔ شارینہ کا وہ مشکور بھی تھا کہ اس نے اسے قید خانے کی کال کوٹری سے بچا کر اس امیرانہ کمرے میں رکھا تھا۔ اب شارینہ اس کے کمرے میں گئی تو پہلے سے زیادہ دلچسپی سے اس سے پوچھا کہ اسے کوئی تکلیف یا بے آرامی تو نہیں ہوئی؟ نہیں، روتاس نے کہا، تم نے اگر میرے پاس آنا چھوڑ دیا تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ میں رومی فوج کے حملے کا انتظار کر رہی ہوں، شارینہ نے کہا۔ معلوم نہیں ہرکل کس انتظار میں ہے۔ یہ تو بڑا ہی موزوں وقت ہے کہ ہمس کو محاصرے میں لے لیا جائے۔ شہر کے اندر فوج بہت ہی تھوڑی ہے، یہ لوگ زیادہ دن مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ہو جائے گا، روتاس نے بے پرواہی سے کہا۔ یہ بادشاہوں کے اور جرنیلوں کے معاملات ہیں۔ تم جو تھوڑا سا وقت میرے ساتھ گزارنے آئی ہو اسے میں حق و ہون کی باتیں کر کے بے مزہ نہیں کرنا چاہتا۔ ہرکل جب مناسب سمجھے گا فوج کو پیش قدمی کا حکم دے دے گا۔ کوئی اور بات کرو۔ شارینہ نے محسوس کر لیا کہ روتاس اسے کوئی اور جنگی معاملے کی بات بتانے سے گریز کر رہا ہے۔ اس کا انداز ایک تو ٹالنے والا تھا اور دوسرا یہ کہ وہ شارینہ جیسی حسین و جمیل لڑکی کے ساتھ شگفتہ اور رومانی باتیں کرنا چاہتا تھا۔ شارینہ نے اس کے ساتھ ایسی ہی ہلکی پھلکی باتیں شروع کر دی۔ میری ایک ضرورت پوری نہیں ہو رہی، روتاس نے کہا۔ میں شراب کے نشے سے ٹوٹا ہوا ہوں۔ تم جانتی ہو کہ ہم لوگ پانی کی طرح شراب پیتے ہیں، لیکن یہاں ایک قطرہ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تم شاید نہیں جانتے، شارینہ نے کہا، مسلمان شراب نہیں پیتے۔ یہی نہیں کہ یہ شراب نہیں پیتے بلکہ اسے گناہ سمجھتے ہیں اور شراب پینے والے کو سزا دیتے ہیں۔ شارینہ بڑی ذہین اور فہم و فراست والی لڑکی تھی۔ روتاس نے شراب کا نام لیا تو شارینہ کو یاد آیا کہ اس کی قوم تو اتنی شرابی ہے کہ پانی نہ ملے تو نہ صحیح، شراب ضرور مل جائے۔ شارینہ نے سوچا کہ یہ روتاس کی ایسی کمزوری ہے جسے ہاتھ میں لے لیا جائے تو اس کے اندر سے سارے راز نکالے جا سکتے ہیں۔ یہی سوچ کر شارینہ نے شراب کی ہی بات چلنے دی اور ایسی باتیں شروع کر دی کہ روتاس شراب کی طلب پہلے سے زیادہ محسوس کرنے لگا۔ اب تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ بری طرح نشے سے ٹوٹا ہوا ہے۔